رشتوں کے موتی مکمل ناول۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ کمرے کا منظر سوچ سے زیادہ پریشان کن تھا۔ وہ مختلف مشینوں کی زد میں اپنے لاغر وجود کے ساتھ بیڈ پر نیم بے ہوش سی پڑی تھی، اور پاس ہی بیبی کاٹ میں ابھی پیدا ہوا چند گھنٹے کا بچہ پڑا تھا۔ ان دونوں وجود کے علاوہ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ پر موجود لڑکی کے پاس آئی اور اب اس کے پاس ہی سٹول پر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر پڑی اس لڑکی کو دیکھ کر آنے والی کے چہرے پر کچھ تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ اس نے بیڈ پر پڑا اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے نرمی سے سہلایا، اور اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر زخمی لڑکی نے ہمت کرتے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے ہاتھ کی گرفت اپنی بہن کے ہاتھ پر سخت ہوئی۔ اس نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد تم میرے بیٹے کا خیال رکھو گی۔ اس کا اشارہ بیبی کاٹ میں موجود اس چند گھنٹے کے بچے کی طرف تھا، اور اس کی بات سنتے وہ لڑکی تڑپ اٹھی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسی باتیں مت کرو، اس نے سختی سے منع کیا، مگر وہ بولنا چاہتی تھی۔ مجھے آج مت روکو، میں جانتی ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں تمہیں بہت بڑی امانت سونپ کر جا رہی ہوں۔ وعدہ کرو، مجھ سے میری بہن ہونے کے ناطے تم میرے بچے پر کبھی بھی سوتیلی ماں نہیں آنے دو گی، اور نہ کبھی میرے شوہر کو کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہونے دو گی۔ میں ان دونوں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میری موت کے بعد صرف تم ہی اس کا خیال رکھ سکو گی۔ اس سے ویسی محبت اور کوئی نہیں کر سکے گا جیسی محبت تم کرو گی۔ مجھ سے وعدہ کرو ویرا۔ اس سے پہلے کہ ویرا کچھ کہتی، اس کے ہاتھ میں موجود وہ ہاتھ ساکت ہو گیا، اور ویرا کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، وردا! اور وہ چیخ ہسپتال کے اس کمرے میں ہی دم توڑ گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے ہمیشہ کی طرح وہ اتوار کو لیٹ ہی اٹھتی تھی، مگر آج جیسے ہی فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو اس کی پہلی نگاہ لاؤنج میں موجود وردا تک گئی، جو خود لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ ویرا اس کے قریب آئی۔ کیا بات ہے؟ آج گھر میں اتنی ہلچل کیوں ہے؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ویرا نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پوچھا تو وردا کا دل چاہا کہ ایک رکھ کر اس کو تھپڑ مار دے۔ اف ویرا، تمہیں کب عقل آئے گی؟ میں نے کل رات تمہیں کتنا کہا تھا کہ صبح جلدی اٹھنا۔ آج وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھنے آئیں گے، اور تم ہو کہ ابھی تک سوئی پڑی ہو۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ تمہارا ان پر برا امپریشن پڑے۔ وردا کی بات سننی تھی کہ ویرا نے سر پر ہاتھ مارا، اور اس سے پہلے کہ اس کی ماں کلثوم بیگم کی چپل اڑتی ہوئی آتی اور ویرا کے سر کا نشانہ لیتی، وہ جلدی سے کمرے میں بھاگی۔ وہ بھول چکی تھی کہ آج اس کے گھر رشتے والے آ رہے ہیں جو اسے دیکھنے آنے والے ہیں، اور وہ ان پر برا امپریشن دے کر اپنے والدین کی عزت خراب نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جلدی سے لائٹ پرپل کلر کی فراک پہن کر تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نگاہ کچن میں موجود وردا اور اپنی ماں تک گئی۔ آج اس کی ماں اور وردا دونوں مل کر کچن میں سارا کھانا وغیرہ تیار کر رہی تھی۔ کلثوم بیگم کی یونیورسٹی فیلو امائمہ بیگم چند دن پہلے ان کے گھر پر آئی تھی۔ وہ کافی سالوں بعد ملی تھی، کیونکہ اپنے ہسبینڈ اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی، اور اب وہ پاکستان شفٹ ہو گئے تھے، اور تبھی ان کی پہلی ملاقات ویرا اور وردا سے ہوئی تھی۔ ویرا شوخ اور چنچل تھی، جبکہ وردا خاموش طبع اور انٹروورٹ سی تھی، جبکہ امائمہ بیگم کو اپنے بیٹے ابتسام کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو شوخ مزاج اور چنچل سی ہو۔ اس لیے وہ اسی دن کہہ گئی تھی کہ وہ کچھ دنوں بعد اپنے بیٹے کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گی اور ویرا کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گی، جس پر ویرا بس مسکرا دی تھی۔ اسے شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور جب اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں اپنی دوست کے ساتھ رشتہ داری نبھانا چاہتی ہیں تو اس نے ہاں کر دی تھی کہ ٹھیک ہے، وہ آ جائیں۔ وہ بھی اس طرح سے ان کے بیٹے کو دیکھ لے گی اور جان لے گی کہ ان کا بیٹا کیسا ہے۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی ان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ جب کلثوم بیگم نے اسے پکارا۔ میں کیا سوچ رہی تھی ویرا کہ تم جلدی سے بیکری جاؤ اور کیک لے آؤ، تمہارے بابا تو ابھی آفس سے آتے ہوئے 2 گھنٹے لیٹ ہو جائیں گے۔
وردہ نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ میٹھے میں کیک رکھ دیں گے۔ ان کی بات پر ویرا نے بنا کسی اعتراض کے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور فوراً بیکری کی جانب راہ لی۔ ویرا اور وردہ دونوں بہنیں تھیں۔ وردہ ویرا سے 2 سال بڑی تھی، مگر دونوں میں اتنی اچھی دوستی تھی کہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ دونوں کی عمر میں کوئی ڈفرنس ہے۔ دونوں ہم عمر اور جڑواں ہی لگتی تھی۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی اور کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ دونوں بہنیں ہیں۔ دونوں کے نقش نین اور شکل بالکل ہی الگ تھی۔ اگر دونوں ساتھ ایک فنکشن میں جاتی تو وہ بہنیں کم اور دوستیں زیادہ لگتی تھیں۔ وہ اقبال ملک کی بیٹیاں تھیں۔ اقبال ملک شہر کے ایک اچھے بزنس مین تھے، لیکن بہت زیادہ امیر نہیں تھے اور نہ ہی ان کے بہت بڑے بڑے بنگلے تھے۔ وہ اچھے گھر میں رہتے تھے اور نوکر چاکر بھی تھے۔ بیٹیوں کو ہر طرح کی خوشی دی تھی اور انہیں ہر طرح سے انڈیپینڈنٹ بنایا تھا۔ جبکہ وردہ زیادہ شرارتیں نہیں کرتی تھی، وہیں ویرا کی شرارتیں اور اس کی شوخ اور چنچل طبیعت اسے سب سے الگ اور پسندیدہ بنا دیتی تھی۔ وہ سب کی فیورٹ تھی، پورے خاندان والے اسے پسند کرتے تھے۔ وردہ 24 سال کی تھی جبکہ ویرا 22 سال کی تھی۔ وہ بیکری میں داخل ہوئی اور اب سیدھا آگے بڑھتی وہاں پر پڑے کیکس دیکھ رہی تھی اور ان میں سے اسے ایک کیک پسند آیا۔ ابھی اس نے کیک پر انگلی رکھی ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ شیشے کے اس پار کسی اور نے بھی اسی کیک پر انگلی رکھی ہے۔ مجھے یہ کیک چاہیے، یہ پیک کر دیں۔ ابھی وہ دیکھتی کہ انگلی کس کی ہے، اس کے کانوں میں کسی آدمی کی سنجیدہ آواز پڑی۔ ویرا کو نہ جانے کیوں غصہ آیا کہ کوئی اس کے پسندیدہ کیک پر کیوں نظر گاڑ کر بیٹھا ہے۔ اس نے جھٹکے سے چہرہ اٹھایا تو اس کے سامنے ہی کوئی 27-28 سالہ خوبرو اور دلکش مرد کھڑا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط چوڑی جسامت، کثرتی بازو اور ماتھے پر بکھرے کالے بال جو اس وقت نفاست سے سیٹ تھے، ہلکی بیئرڈ اور اس کی ہلکی گہری بھوری آنکھیں۔ ہیلو مسٹر، یہ کیک میں نے پہلے دیکھا ہے اور میں نے پہلے پسند کیا تھا، تو یہ کیک میں ہی لے کر جاؤں گی۔ اس نے بنا کسی لحاظ کے کڑے تیوروں کے ساتھ سامنے موجود آدمی کو بتایا، جس نے حیرانی سے چہرہ موڑے ویرا کو دیکھا۔ پرپل کلر کی فراک پہنے، گلے میں دوپٹہ اور بالوں کو خوبصورتی اور نفاست سے سیٹ کیے، وہ کڑے تیوروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے، آپ نے یہ کیک پہلے دیکھا ہوگا، لیکن میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ میں لوں گا، تو یہ میں لے رہا ہوں۔ ابتسام نے بہت نرمی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ارے واہ، یہ تو آپ دھونس جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب میں کہہ چکی ہوں کہ یہ کیک میں نے پسند کیا ہے پہلے، تو یہ میں لوں گی، تو مطلب میں ہی لے کر جاؤں گی۔ اور ویسے بھی بیکری میں اتنے سارے کیک پڑے ہیں، آپ کوئی اور لے سکتے ہیں۔ پھر آپ کو وہی کیک کیوں لینا ہے جو میں نے پسند کیا ہے؟ بات کرتے ہوئے اس کی آواز خاصی اونچی ہو گئی تھی کہ آس پاس کے موجود لوگوں نے حیرت سے ان دونوں کا جھگڑا دیکھا۔ ابتسام کی نگاہ جیسے ہی لوگوں کی طرف اٹھی تو اسے شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ یہی بات تو میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بیکری میں اتنے سارے کیک موجود ہیں، پھر آپ نے وہی کیک کیوں لینا ہے جو میں لے رہا ہوں؟ آپ بھی تو کوئی اور لے سکتی ہے نا؟ ابتسام نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، میں کوئی اور بھی لے سکتی تھی، اگر آپ نے ہمبل طریقے سے ریکویسٹ کی ہوتی کہ میں یہ کیک آپ کے لیے چھوڑ دوں، مگر اب چونکہ آپ امیر لوگ دھونس جمانے پر اتر آئے ہیں تو میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں ہی لے کر جاؤں گی، اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہ کیک کیسے لے کر جاتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے کاؤنٹر کی طرف پلٹی۔ میں یہ کیک لوں گی ہر حال میں، بے شک مجھے پیسے ڈبل دینے پڑے۔ ابتسام کا تو دماغ ہی گھوم گیا، وہ تو تماشا کر رہی تھی۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہیں آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ ابتسام کی بات پر وہ جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی۔ مجھے بات کرنے کی بہت اچھی سینس ہے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ آپ جیسے لوگ جو اپنی امیری کا روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کے روب تلے نہیں آتی، اور بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یہ اچھا طریقہ نکالا ہے آپ لوگوں نے کسی لڑکی کو امپریس کرنے کا۔ جان بوجھ کر اس سے بحث کرو تاکہ وہ آپ جیسے امیروں سے امپریس ہو جائے، مگر میں ایسی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، سمجھ گئے آپ مسٹر؟ ابتسام تو حیرت اور بے یقینی سے اس لڑکی کی چلتی زبان دیکھ کر رہ گیا۔ آج تک کسی نے اس سے اس طرح سے بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی جس طرح سے وہ بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ اسے تو پہلی نظر میں ہی اس لڑکی سے عجیب سی پرخاش ہوئی تھی۔ سیلز مین کیک پیک کر چکا تھا اور وہ جلدی سے کاؤنٹر کی طرف پلٹی۔
پیسے دے کر اور بنا ابتسام کو دیکھے کیک پکڑ کر بیکری سے باہر نکل گئی۔ ابتسام نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر اس لڑکی نے اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرے گہری سانس لیتا ہوا اس نے ایک دوسرا کیک خریدا اور بیکری سے باہر نکلا۔ سڑک کے اس پار کھڑی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کے ساتھ بیٹھی امائمہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی دیر لگا دی؟ وہ کچھ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بس ایک بدتمیز سے پالا پڑ گیا تھا، وہ بڑبڑاتا ہوا اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ ابتسام نے اپنی ماں کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ کر ہارن دیا تھا۔ گارڈز نے گیٹ کھولا اور ان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ اس کی ماں گاڑی سے اتری اور کچھ سامان اٹھا کر اس سے پہلے دونوں اندر جاتے ابتسام کا موبائل فون بجا۔ آپ چلے ماما، میں آتا ہوں، اس نے اپنی ماں سے کہا تو امائمہ بیگم اسبات میں سر ہلاتی ہوئی اپنی دوست کلثوم بیگم کے ساتھ اندر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں پر پورچ میں کھڑا کال پر بات کر رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد ہی ویرا کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، وہ اپنے دھیان کیک اٹھا کر جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی تو وہیں پورچ میں کھڑے ابتسام کو فون پر بات کرتے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو کچھ دیر پہلے ہی اس سے بیکری میں بحث کر رہا تھا، اور وہ اتنی جلدی اس کے گھر کیسے پہنچ گیا؟ یقیناً اس کا پیچھا کر رہا ہوگا، یقیناً اس کی باتوں کا کرارا جواب دینے کے لیے یہاں پر پہنچ گیا ہوگا۔ وہ غصے سے سیدھی ابتسام کے پاس پہنچی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر؟ سختی سے پوچھا ہے ابتسام نے جانی پہچانی آواز پر چونک کر چہرہ اٹھائے پلٹ کر دائیں جانب دیکھا تو اس کے بالکل سامنے ویرا کھڑی تھی۔ وہ شدید حیران ہوا تھا، شاید اسے امید نہیں تھی کہ ایک ہی دن میں دوسری بار اس لڑکی سے سامنا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ویرا کی آواز نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ صرف ایک کیک لیا ہے میں نے، اور تم تو میرا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک پہنچ گئے۔ ویسے تم امیر لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں کہ سٹاکنگ کرنی شروع کر دی۔ مگر میں بتا دوں کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ وہ تو نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ ابتسام کچھ کہتا، کلثوم بیگم کی آواز نے دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ویرا، وہ شدید سختی سے کہتے ہوئے ان کے قریب آئی۔ یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو تم ابتسام سے؟ ان کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ ویرا کچھ چونک گئی کہ اس کی ماں اس لڑکے کو جانتی تھی۔ ماما، وہ میں… اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی انہوں نے اس کی بات تیزی سے کاٹ دی۔ یہ ابتسام ہے، امائمہ کا بیٹا، اور یہ اپنی ماں کے ساتھ تمہیں دیکھنے کے لیے آج آیا ہے۔ کلثوم بیگم کی بات پر جہاں ویرا کو جھٹکا لگا، وہیں ابتسام کے لیے بھی یہ خبر ناقابل برداشت تھی کہ جس لڑکی سے اس کی ماں اس کی شادی کروانا چاہتی ہے وہ یہ محترمہ تھی۔ اس کا دل چاہا کہ فوراً کھڑے کھڑے اس لڑکی کے منہ پر انکار مار جائے، مگر صرف کلثوم بیگم کی وجہ سے وہ خاموش رہا۔ بیٹا، میں ویرا کے اس رویہ کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اصل میں یہ تھوڑی منہ پھٹ ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بات کہاں پر کرنی ہے۔ خیر، تم دونوں اندر آؤ، باقی باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں۔ کلثوم بیگم نرمی سے کہتی ہوئی اندر آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ابتسام نے ایک قہر بار نگاہ ویرا پر ڈالی جو شدید شرمندہ ہو کر رہتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی اس تیز تراز زبان سے نفرت ہوئی تھی۔ کاش خاموشی رہتی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ ابتسام ہی وہ شخص ہے جس سے اس کی ماں اس کی شادی کروانا چاہتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کے سامنے سے زبان نہ چلاتی، جبکہ ابتسام تو فیصلہ کر چکا تھا کہ اندر جاتے ہی بہت عزت سے اس رشتے سے انکار کر دے گا، کیونکہ جہاں وہ 5 منٹ کے لیے بھی ویرا کی بدتمیزی برداشت نہیں کر پایا، کہاں وہ ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھے گا۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، مگر اسے ایک سلجھی اور سمجھدار لڑکی چاہیے تھی اپنی زندگی کی ساتھی کے طور پر، نہ کہ ایسی شدید جذباتی اور منہ پھٹ۔ خیر، وہ دونوں اندر لاؤنج میں آ کر بیٹھے اور اب تو ویرا کی نگاہیں بھی جھک گئی تھی کیونکہ وہ شدید شرمندہ ہو رہی تھی۔ امائمہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اب انہوں نے ابتسام کی طرف دیکھا۔ ابتسام، یہ ہے ویرا، ماشاءاللہ سے مجھے بہت پیاری لگی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم خود ایک بار اسے دیکھ لو اور خود فیصلہ کرو کہ تمہیں کیسی لگی ہے۔ اگر تم لوگ چاہو تو ایک لوگوں کو مزید جان لو، اور پھر جب تم دونوں کمفرٹیبل ہوگے تب ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ امائمہ بیگم کہہ رہی تھی اور ابتسام سکون سے بیٹھا تھا،
جبکہ ویرا نے چور نگاہوں سے ابتسام کو دیکھا اور اسے شدید ذلت کا احساس ہوا۔ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنے میں وردہ سب کے لیے چائے لے آئی اور اب وہ وہی کیک کاٹ کر ان سب کو کھلا رہی تھی جو ویرا ان کے لیے لائی تھی۔ امائمہ بیگم نے کہا تھا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے ابتسام بھی بیکری سے کیک لینے ہی گیا تھا تاکہ وہ لوگ ان کے گھر آنے سے پہلے کچھ سویٹس اور کیک وغیرہ لے جائیں۔ ابتسام کی نگاہ غیر ارادی طور پر وردہ کی طرف اٹھی جو نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف پلیٹ بڑھا رہی تھی۔ یہ آپ کی بڑی بیٹی ہے؟ اس نے کلثوم بیگم سے پوچھا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو آپ نے پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ نارمل لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کلثوم بیگم کچھ کہتی، وردہ نے خود ہی بات کا جواب دیا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلے کس بہن کی شادی ہوتی ہے؟ ویسے بھی ہم دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور شادی تو سب کی وہی ہوتی ہے جہاں قسمت نے لکھ دیا ہو، اور آنٹی کو ویرا اچھی لگی۔ مجھے خوشی ہے کہ ویرا کی شادی پہلے ہو جائے گی۔ وہ بہت نرمی اور عجیب سے احترام کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ ابتسام اسے امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں تو ابتسام پھر کیا کہتے ہو تم؟ کچھ دیر بعد امائمہ بیگم نے تجسس کے تحت پوچھا، اور ابتسام جو صاف انکار کرنے والا تھا اب اس کا ارادہ بدل چکا تھا۔ آنٹی، میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ اس کا جواب سن کر جہاں وردہ کو دلی خوشی ہوئی تھی وہیں امائمہ بیگم اور کلثوم بیگم بھی کھل کر مسکرائیں، اور ویرا یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ شکر ہے اس نے ساری باتیں معاف کر دی جو ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے کہہ کر آئی تھی۔ مگر ابتسام کی اگلی بات نے ویرا کی مسکراہٹ چہرے سے نوچ ڈالی۔ لیکن میں ویرا سے نہیں، وردہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے وردہ زیادہ پسند آئی ہے، آپ کی بڑی بیٹی بہت اچھی اور سلجھی ہوئی ہے، اور مجھے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر ایسی لڑکی ہی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں وردہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں وردہ کو شدید حیرانگی ہوئی تھی وہیں ویرا کو لگا کہ کسی نے اس کی مسکراہٹ نوچ ڈالی ہو، جبکہ ابتسام دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب ویرا کو اس کی ساری باتوں کا جواب مل گیا ہوگا جو اسے بار بار اس کی امیری کا اور اس کے ٹھرکی پن کا تانا دے رہی تھی کہ وہ لڑکیوں کا پیچھا کرتا ہے۔ اب اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ابتسام کو اس ویرا میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وردہ انکار کرتی، ویرا نے خود کو سنبھالا اور اس کی آواز لاؤنج میں گونجی، ہاں تو میں بھی یہی چاہتی تھی کہ پہلے وردہ کی شادی ہو جائے۔ اور آنٹی، ابتسام بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وردہ زیادہ مناسب اور زیادہ سلجھی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی بہو بننے کے زیادہ قابل ہے۔ اور میں ٹھہری تھوڑی شوخ مزاج، میری اور آپ کے بیٹے کی اس طرح سے شاید انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے جیسے وردہ کی ہو جائے گی۔ اگر وردہ کو اس شادی کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو خوش ہوں کہ میری بہن آپ کی بہو بن جائے گی۔ ویرا نے ایسی خوش دلی سے کہا کہ چند پلوں کے لیے ابتسام کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ شاید اسے ویرا سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ویرا عام لڑکیوں کی طرح پریشان ہو جائے گی، کمرے میں بھاگ جائے گی، رونا دھونا شروع کر دے گی، مگر وہ فوراً ہی اس کی اور وردہ کی شادی کروانے کی بات کرے گی، یہ تو شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کلثوم بیگم اور امائمہ بیگم نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کھل کر مسکراتی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے وردہ بھی اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے لگا کہ شاید تم ویرا کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہو، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ویرا تمہارے ٹائپ کی ہے۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، اگر وردہ کی قسمت میں میری بہو بنا لکھا ہے تو ہم وردہ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اور وردہ کو تو کوئی کونا نہیں ملا جہاں وہ جا کر خود کو چھپا لے۔ وہ شرماتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ ویرا اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی ابھری تھی۔ سب کے سامنے ایسے اس کا ٹھکرائے جانا اسے برداشت نہیں ہوا تھا، مگر وردہ کے لیے وہ خوش ہو گئی تھی، اور وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ انکار کر کے ابتسام نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لیا ہے، اور شاید وہ یہ بات کبھی نہ بھولے کہ اس نے کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وردہ اور ابتسام کے والد کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور چند ہی دنوں میں ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ مگر وردہ کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ جن خوشیوں پر خوش ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ویرا کا حق تھی، وہ رشتہ اس کے لیے آیا تھا۔ مگر ابتسام نے وردہ کو پسند کر لیا، اور وہ ویرا کے لیے دکھی بھی تھی، مگر ویرا نے اسے ذرا بھی محسوس نہیں ہونے دیا
کہ وہ دکھی ہے۔ وہ تو وردہ کے لیے بہت خوش تھی اور بڑھ چڑھ کر اس کی شادی کی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی، مگر اندر ہی اندر اس کا دل مر رہا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے جب پتہ چلا تھا کہ ابتسام ہی وہ لڑکا ہے جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے، اسی لمحے اسے اپنی چلتی زبان پر افسوس ہوا تھا، اور ساتھ ہی اسے ابتسام فوراً اپنے لیے پسند آ گیا تھا۔ شاید وہ امامہ بیگم کے بتانے پر پہلے ہی ان کے بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، مگر شاید اس کی اور ابتسام کی قسمت ایک نہیں تھی، اور وہ وردہ کا ہی نصیب تھا جو اسے مل گیا تھا۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وردہ دلہن بن رہی تھی اور ویرا اس کے پاس ہی کھڑی اسے سجتے سنورتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، یہ نمی جہاں وردہ کی رخصتی کی تھی وہیں ابتسام کے رویے کی بھی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس تکلیف سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی کہ اسے ٹھکرا دیا گیا ہے۔ یہ احساس کمتری اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا، اور اس کے لیے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ مزید یہاں پر نہیں رہے گی۔ شاید وہ ابتسام اور وردہ کو ایک ساتھ نہ دیکھ سکے۔ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی تباہی نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے 2 سال کے لیے ملک سے باہر چلی جائے گی تاکہ اسے کچھ صبر آ جائے، اور وہ سارے ڈاکومنٹس پروسیس پورا کر چکی تھی۔ مگر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ وردہ کی شادی کے فنکشنز ختم ہونے کے بعد یہ ساری بات گھر والوں کو بتائے گی تاکہ کوئی اسے روک نہ سکے۔ وردہ نے شیشے سے ایک نظر اسے دیکھا اور اسے کہیں کھوئے ہوئے دیکھا تو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ویرا اس کے قریب آئی تو وردہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالوں۔ پتہ نہیں کیوں، پر مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں ابتسام سے شادی کیوں کر رہی ہوں۔ ویرا سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیوں پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو وردہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور میں کون سا ابتسام کو پہلے سے جانتی تھی؟ اس دن تمہارے سامنے تو میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے کون سا اس سے کوئی دھواں دار قسم کی محبت ہے جو میں پریشان ہو جاؤں؟ اور ویسے بھی وہ تمہارا نصیب تھا، اس لیے اس کی شادی تم سے ہو رہی ہے، اور اب تم بالکل بھی اس بارے میں سوچ کر پریشان نہیں ہوگی۔ اس نے سختی سے منع کر دیا، اور بالآخر ان کے نکاح کا لمحہ بھی آ گیا۔ بارات کا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا، البتہ ولیمہ میرج ہال میں ہونا تھا۔ ادھر وردہ ابتسام کے لیے ایجاب و قبول کہہ رہی تھی، اور ادھر ویرا کا دل خالی ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ اپنا غم اندر ہی اندر رکھے بظاہر مسکرا دی۔ اور پھر رخصتی کا شور اٹھا اور وردہ کو ابتسام کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی وردہ گھر سے گئی تو فوراً ویرا نے اپنی پیکنگ شروع کر لی تاکہ وہ کل شام تک چلی جائے۔ اس کی کل رات کی فلائٹ تھی اور اسے ابھی بہت سارے کام کرنے تھے۔ اس کے پاس ابتسام کے نام پر بیٹھ کر رونے کا بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ وہ اس وقت سر سے لے کر پاؤں تک دلہن بنی سجی ہوئی ابتسام کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی امائمہ آنٹی اسے یہاں بٹھا کر گئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ حیران تو اس بات پر بھی تھی کہ ابتسام نے ویرا کو چھوڑ کر اسے چنا۔ یقیناً وہ اسے اچھی لگی ہوگی، اور وہ آنے والے لمحات کا سوچ کر بھی اسے قدرتی شرم آ رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سے ہوش میں آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ابتسام اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا ہوا وہ وردہ کے قریب آیا، اور پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وردہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ ابتسام کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے آگے بڑھتے وردہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو وردہ مزید سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی۔ اب وہ سائڈ ٹیبل دراز کھولے کوئی چیز باہر نکال رہا تھا، اور پھر ایک جیولری باکس باہر نکال کر وہ سیدھا ہوا اور اس میں سے ایک رنگ نکال کر اس نے وردہ کے ہاتھ میں پہنائی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ ابتسام کی آواز پر وردہ نے چہرہ اٹھائے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ تھی جو اس کی انگلی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیکن اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں ویرا کا چہرہ لہرایا تو وہ اداس ہو گئی۔ جیسے ہی ابتسام کی نگاہ وردہ کے چہرے پر گئی تو وہ کچھ پریشان ہوا کہ وہ اداس نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، اداس ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وردہ نے چہرہ اٹھائے ابتسام کو دیکھا تو دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ اس نے پوچھا تو ابتسام مسکرا دیا۔
کچھ بھی کہہ لو، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایسے میری بہن کو چھوڑ کر مجھے نہیں چننا چاہیے تھا؟ امائمہ آنٹی نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی بہو بنائے گی، اور نہ جانے اس نے ان کی بہو بننے کے کیا کیا خواب دیکھ لیے ہوں گے، اور اس طرح سے آپ نے اچانک اسے ٹھکرا کر مجھے چن لیا۔ میں جانتی ہوں وہ میری بہن ہے، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اس تکلیف کو مجھے محسوس نہیں ہونے دیا، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے اس کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہو۔ وہ شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ ابتسام کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں وردہ پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے نرمی سے وردہ کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا اور دونوں ہاتھ لبوں سے لگا لیے۔ دیکھو وردہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویرا بری ہے، لیکن جیسی لڑکی مجھے اپنی زندگی کی ساتھی کے طور پر چاہیے تھی، ویرا ویسی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند جنہیں سامنے والے سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وردہ کو برا لگا تھا کہ وہ اس کی بہن کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بحث ہوئی تھی، اس لیے اسے شاید ویرا پر غصہ ہو۔ مجھے شادی کرنی تھی ایک میچور لڑکی سے، نہ کہ اس جیسی امیچور لڑکی سے جس کے ساتھ ہر وقت بحث کرنی پڑے، اور ویسے بھی اس کا اور میرا ساتھ نہیں تھا۔ خدا نے ہم دونوں کو ایک ساتھ لکھا تھا، تم میری قسمت میں تھی، اس لیے تم میری ہو گئی۔ اس لیے اب اس بارے میں مزید مت سوچو۔ ہاں، تم یہ دعا کرو کہ ویرا کو اچھا سا انسان ملے جو اسے ویسے ہی قبول کر لے جیسی وہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود کو بدلے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی اچھا انسان ایسا ہو جو اسے ویسے ہی قبول کر لے جیسی وہ ہے، لیکن میں شاید اسے ویسے قبول نہ کر پاتا، اس لیے میں نے اس سے شادی نہیں کی۔ وہ اب نرمی سے سمجھا رہا تھا، اور وردہ نے بس اسبات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ابتسام اس کے لبوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ یہ ہمارا وقت ہے، یہ ہماری رات ہے وردہ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اب اسے مزید اپنی بہن کا ذکر کر کے سپوائل کرو۔ اس کا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا تو وردہ نے لب سی لیے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ ایسے ہی بار بار ویرا کا ذکر کرے گی تو ابتسام کو برا لگے گا، اس لیے اب اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ چند لمحات بعد ابتسام دوبارہ مسکرا پڑا۔ ویسے آپ نے کبھی لو میرج کے بارے میں نہیں سوچا؟ مطلب جیسے آپ کی ماما نے کہا کہ آپ شادی کر لیں تو آپ نے ان کے کہنے پر ہی شادی کر لی، کبھی کسی لڑکی کو خود پسند نہیں کیا؟ وردہ نے اب ویرا کا ذکر چھوڑا تو ابتسام کی زندگی کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننے کی کوشش کی۔ ابتسام نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر تجسس تھا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ نہیں، میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ماما کا اکلوتا بیٹا ہوں، تو اس وجہ سے میری شادی کروانے کا حق انہیں ہی ہونا چاہیے، اور ویسے بھی مجھے کبھی کوئی اچھی لگی ہی نہیں، اور جو مجھے اچھی لگی وہ اس وقت میری بیوی کی حیثیت سے میرے بیڈ پر موجود ہے۔ اس نے آخری بات ایسے بے باک انداز میں کہی تھی کہ وردہ سر سے لے کر پاؤں تک بلش کر پڑی۔ اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتے اپنے قریب کیا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ محبت کتنی گہری ہوتی ہے، اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں تجربہ ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ دھیرے سے کہتے وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ وردہ نے آنکھیں بند کیے سکون سا محسوس کیا۔ بے شک اس کے لمس میں عزت، تحفظ اور محبت کا احساس تھا۔ اس نے ابتسام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ شیروانی وہ اتار چکا تھا اور اس وقت اس نے بلیک شرٹ پہن رکھی تھی، اور وہ اس مشرقی حلیے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کے بعد اس کے دونوں آنکھوں پر لب رکھتا ہوا، اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتا اس کے لبوں کے قریب آیا۔ وردہ کی آنکھیں ہنوز بند تھی۔ ابتسام نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کیا، اور پھر اس کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسیں اپنے وجود میں اتارنے لگا۔ وردہ کی پکڑ ابتسام کی شرٹ پر مزید مضبوط ہوئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس کے لبوں پر جھکا خود کو سیراب کرتا رہا، اور پھر تھوڑا سا پیچھے ہوا، اور اب نرمی سے اس کی ساری جولری اتار رہا تھا۔ وردہ نے مکمل طور پر خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر گہری ہوتی رات کے ساتھ وہ دونوں ایک ہو گئے، جبکہ دوسری طرف ویرا لندن جانے کے لیے تیار تھی، اور جیسے ہی ابتسام اور وردہ کے ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تبھی اس نے وہاں ان سب کو بتایا کہ وہ لندن جا رہی ہے۔ اس کے والدین شدید حیران ہوئے تھے، وردہ بھی پریشان ہو گئی،
انہوں نے روکنے کی کوشش کی مگر اس نے کہا کہ اس کی 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے۔ وردہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں جا رہی ہے، اور یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر خود کو ایک بار پھر گلٹی محسوس کر رہی تھی۔ مگر ویرا جانے سے پہلے اسے یقین دلا کر گئی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی وردہ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ لندن چلی گئی اور ابتسام اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ویسے بھی اب اس کا ویرا سے کوئی رشتہ نہیں تھا، وردہ اس کی بیوی تھی اور اس کا رشتہ وردہ اور اس کی ذات تک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا اور وقت 2 سال مزید آگے سے رکھ گیا۔ اس نے ابھی پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کیا ہی تھا جب اسے ہاسپٹل سے کال آ گئی کہ وردہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور سب گھر والے وہاں پر موجود ہیں۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل آ گئی۔ وہ جب ہاسپٹل میں آئی تو اسے کوریڈور میں ابتسام نظر آیا۔ وہ اسے پورے 2 سال بعد دیکھ رہی تھی مگر وہ اسے کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ وردہ کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا اور ابتسام نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر سامنے ایک پرائیویٹ کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود وہ کوریڈور کے دوسرے سرے کی طرف چلا گیا۔ اسے ڈاکٹر سے بات کرنی تھی اور ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بات کرنے کے لیے ہی بلایا تھا۔ اس کے والدین شاید پریئر روم میں تھے، اس لیے وہ وہاں نہیں گئی۔ وہ سیدھی وردہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ کمرے کا منظر اس کی سوچ سے زیادہ پریشان کن تھا۔ وہ مختلف مشینوں کی زد میں اپنے لاغر وجود کے ساتھ بیڈ پر نیم بے ہوش سی پڑی تھی اور پاس ہی بیبی کاٹ میں ابھی پیدا ہوا چند گھنٹے کا بچہ پڑا تھا۔ ان دونوں وجود کے علاوہ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ویرا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتی بیڈ پر موجود وردہ کے پاس آئی اور اب اس کے پاس ہی سٹول پر بیٹھ گئی۔ وردہ کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ ماں بنی تھی اور اس نے بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، مگر ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کی ڈیلیوری میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وردہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ شاید ڈاکٹر نے وردہ کو یہ سب کچھ پریگننسی میں بھی بتایا تھا اور شاید یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچے کو پیدا کرنے کے بارے میں نہ سوچے، مگر وردہ کیسے اس جان کو خود سے الگ کر دیتی جو اس کے وجود میں پل رہی تھی۔ شاید وہ پہلے سے جانتی تھی کہ اگر وہ اس بچے کو جنم دے گی تو اس کی اپنی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر پھر بھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ننھی جان کو دنیا میں لائے گی۔ بیڈ پر پڑی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر ویرا کے چہرے پر کچھ تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ اس نے بیڈ پر پڑا اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے نرمی سے سہلایا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وردہ نے ہمت کرتے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کے ہاتھ کی گرفت اپنی بہن کے ہاتھ پر سخت ہوئی۔ اس نے بہت مشکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے جانے کے بعد تم میرے بیٹے کا خیال رکھو گی۔ اس کا اشارہ بیبی کاٹ میں موجود اس چند گھنٹے کے بچے کی طرف تھا۔ اس کی بات سنتے ویرا تڑپ اٹھی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسی باتیں مت کرو، اس نے سختی سے منع کیا، مگر وہ بولنا چاہتی تھی۔ مجھے آج مت روکو، میں جانتی ہوں کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں تمہیں بہت بڑی امانت سونپ کر جا رہی ہوں۔ وعدہ کرو مجھ سے میری بہن ہونے کے ناطے تم میرے بچے پر کبھی بھی ستیلی ماں نہیں آنے دو گی اور نہ ہی کبھی میرے شوہر کو کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہونے دو گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم ابتسام سے محبت کرتی تھی، شاید آج بھی کرتی ہو، اور میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں ویرا۔ ان دونوں کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میری موت کے بعد صرف تم ہی اس کا خیال رکھ سکو گی۔ اس سے ویسی محبت اور کوئی نہیں کر سکے گا جیسی محبت تم کرو گی۔ مجھ سے وعدہ کرو ویرا۔ ویرا اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ابتسام سے محبت نہیں کرتی، بس وہ چند پلوں کی اٹریکشن تھی جو 2 سال دور رہنے کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ وہ اب اس بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابتسام اس کی بہن کا شوہر ہے اور وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وردہ کے الفاظ اس کے وجود میں زنجیروں کا کام کر رہے تھے۔ ایسا مت کہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، ویرا نے بہت نرمی سے کہا، مگر وردہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ویرا، وعدہ کرو مجھ سے، تمہیں میری قسم ہے، وعدہ کرو پلیز، کرو نا وعدہ۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔
نہ چاہتے ہوئے بھی ویرا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وعدہ کیا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی تمہارے بچے اور تمہارے شوہر پر کسی دوسری عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ وردا۔ اس نے نرمی سے سرگوشی کی، مگر اس کے الفاظ جیسے وردا کو سکون دے گئے۔ ابتسام بہت اچھے ہیں ویرا، بہت اچھے شوہر ہیں، انہوں نے مجھ سے بہت محبت کی ہے، مگر میں نے ان سے یہ چھپایا تھا کہ ڈیلیوری اور پریگننسی میں کمپلیکیشنز ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ پر غصہ ہوں گے، مگر تم انہیں سنبھال لینا، سنبھال لو گی نا؟ اس کی بات سن کر ویرا کچھ پریشان ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ ویرا کچھ کہتی اس نے دیکھا کہ وردا کا سانس بری طرح سے بگڑا تھا۔ ویرا پریشان ہوتی جلدی سے ڈاکٹر ڈاکٹر کرتے چلانے لگی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ ہاتھ ساکت ہو گیا۔ وردا کی آنکھیں دھیرے سے بند ہو گئی اور ویرا کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، وردا! اور وہ چیخ ہسپتال کے اس کمرے میں ہی دم توڑ گئی۔ ویرا کی چیخوں پر ابتسام ڈاکٹر کے ساتھ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تو وہ وردا کے سینے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سب گھر والے تھے، شاید سب سمجھ چکے تھے کہ وہ جا چکی ہے۔ ویرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے لیے وردا صرف اس کی بہن نہیں تھی، اس کی بچپن کی ساتھی تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ انہوں نے سالوں ساتھ گزارے تھے، وہ دو جسم اور ایک جان تھی، اور آج سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ اتنے برے طریقے سے رو رہی تھی کہ بیبی کارٹ میں موجود بچہ بھی اٹھ کر رونے لگا، اور ابتسام وہ وہیں دروازے میں گر سا گیا۔ وہ ان دونوں کی مائیں خود ڈھہ گئی تھی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ابتسام یا پھر ویرا کو خاموش کروا دیتا۔ وہ جا چکی تھی اور اب شاید پیچھے صرف آنسو ہی بچے تھے۔ وردا کی موت کو 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سے ابتسام یا ویرا کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بچہ ویرا کے پاس ہی تھا، وہ اس کا کسی ماں کی طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ ابتسام تو شاید ابھی تک غم میں تھا، اور اسے نہ سونے کی ہوش تھی اور نہ کھانے پینے کی، نہ سانس لینے کی۔ وہ مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے وردا سے بہت محبت کی تھی، اسے بالکل پھولوں کی طرح رکھا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا جیسے ایک اچھے شوہر کو رکھنا چاہیے۔ مگر اس کی موت نے اسے بہت توڑ پھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں میں وردا کی موت کے غم سے باہر نکلا تو اسے اپنے بچے کا خیال آیا، تو وہ سیدھا ملک ہاؤس آ گیا۔ جب وہ ملک ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ویرا لاؤنج میں ہی بچے کو اپنی باہوں میں لیے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی اور مسکرا کر اسے پیار کر رہی تھی۔ ابتسام نے کچھ حیرت سے یہ منظر دیکھا، شاید وہ اس منظر کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ قدموں کی آہٹ پر ویرا نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا اور اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ابتسام کی حالت کہیں سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسے دکھ ہوا تھا۔ کلثوم بیگم بھی کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو انہوں نے ابتسام کو دیکھا۔ اب وہ ابتسام سے کوئی بات کر رہی تھی۔ ابتسام بار بار بچے کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ بچے کو اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواہش پڑتے ہوئے ویرا نے خود سے ہی بچہ اس کی طرف بڑھایا تو ابتسام نے اسے پکڑا۔ وہ آج اسے پہلی بار پکڑ رہا تھا۔ اسے پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کلثوم بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہوں آنٹی، اس نے بنا کسی تردید کے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ یہاں صرف بچہ لینے کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے کلثوم بیگم کوئی جواب دیتی، ویرا فوراً بول پڑی، ایسے کیسے لے جائیں گے آپ ایسے؟ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، یہ میرے پاس رہے گا۔ ویرا کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ ابتسام نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری ماں اسے سنبھال سکتی ہے، اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ بے شک آپ کی ماں اسے سنبھال سکتی ہوں گی، مگر میری بہن مرنے سے پہلے مجھے اس کی ذمہ داری دے کر گئی ہے، اور یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ ویرا کا لہجہ اب بھی سخت تھا کہ ابتسام حیرانگی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ ویرا نہیں تھی جس کو وہ 2 سال پہلے جانتا تھا، یہ تو بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ یہ میرا بچہ ہے، میں اس کا باپ ہوں، اس پر سب سے زیادہ میرا حق ہے، اور تم مجھے روک نہیں سکتی، سمجھی؟ ابتسام کو بھی اب غصہ آیا تو وہ بچے کو باہوں میں لیے کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر ویرا کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ باپ؟ تو باپ کو یاد آ گیا اتنے دنوں بعد کہ اس کا کوئی بچہ بھی ہے، اور جسے آپ بچہ کہہ رہے ہیں اس کا نام طلحہ ہے۔
ابتسام نے بے حد حیرانگی سے اپنے بچے کو دیکھا اور پھر اسی حیرانگی سے ویرا کو دیکھا۔ تم نے میرے بچے کا نام کس سے اجازت سے رکھا؟ وہ شدید برہم ہوا تھا۔ یہ نام میں نے ہی نہیں رکھا، وردہ ہی یہ نام رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اس کا بیٹا ہوگا تو وہ اس کا نام طلحہ رکھے گی، اور میں نے اس کی خواہش کو اس کی موت کے بعد پورا کیا ہے، بس۔ اور شاید آپ بھول چکے ہیں کہ بچے کا نام رکھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مگر آپ کو تو اتنی بھی ہوش نہیں کہ اپنے بچے کو جا کر ایک بار دیکھ ہی آئیں۔ اور بچہ میرے پاس ہی رہے گا، کیونکہ اب میں اسے سنبھال رہی ہوں تو اس ناطے میں اس کی ماں ہوں، اور ویسے بھی ماں کے بعد خالہ ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے بہت تحمل سے الفاظ ادا کیے۔ کلثوم بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کی ایک بار پھر بحث شروع ہو چکی تھی۔ ابتسام کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کی ماں صرف وردہ تھی، اور جہاں تک رہی اس کی ماں کی بات، تو اگر میرا دل چاہے گا تو اس کے لیے ضروری ہوگا تو اس کے لیے ایک نئی ماں لے آؤں گا، مگر تمہیں اس کی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابتسام نے سختی سے کہا تھا کہ ویرے کے دل کے کچھ ہوا۔ وردہ نے کہا تھا کسی دوسری عورت کا سایہ بھی نہ پڑنے دینا۔ ارے واہ، ابھی میری بہن کو مرے 1 مہینہ بس ہوا ہے اور آپ کو دوسری شادی کی بھی پڑ گئی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوسری عورت اس کا ویسے خیال رکھ پائے گی جیسے سگے رشتے رکھ سکتے ہیں۔ اب تو میں طلحہ کو آپ کے ساتھ بالکل نہیں جانے دوں گی۔ اس نے آگے بڑھتے طلحہ کو اس کی باہوں سے چھین لیا۔ ابتسام تو منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ویرا نے اپنی شرط رکھ دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طلحہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جائے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا، مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آپ طلحہ کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اب آپ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کا کیا پتا کل کسی بھی دوسری عورت سے نکاح کر کے اس معصوم بچے کے سر پر سوتیلی مار لے آئے۔ اس لیے میں ہرگز بھی اپنے بھانجے کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ سنجیدگی سے وہ اپنا حکم سناتی ہوئی طلحہ کو باہوں میں لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور ابتسام منہ کھولے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ کلثوم بیگم خود ویرا کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے کیوں اس بارے میں نہیں سوچا؟ اس سے پہلے کہ ابتسام انہیں شکایت کرتا، وہ بول پڑی، میرے خیال میں ویرا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، طلحہ کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور جس طرح وہ اس کا خیال رکھ رہی ہے اس سے بہتر اس کی کوئی ماں نہیں ہو سکتی۔ ابتسام کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا اور گھر آیا اور اپنی ماں سے بات کی۔ انہوں نے بھی اسے یہی کہا کہ ویرا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دیکھو ابتسام، بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں چھوٹا بچہ سنبھال سکوں گی؟ میں اس کی بہتر طریقے سے پرورش نہیں کر سکتی جیسی ویرا کرے گی۔ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ماں بن کر اس گھر میں آنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کر لو اس سے نکاح۔ امائمہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر ابتسام کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ طلحہ کو واپس گھر لے کر آ سکے، مگر ویرا کی ضد وہیں پر تھی، اور دونوں کے والدین بھی ابتسام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ویرا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کل کلا کو اسے دوسری شادی کرنی ہی پڑے گی، اور جب دوسری شادی کرنی ہے تو کسی غیر کو بھی تو لانا ہی پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ویرا سے ہی شادی کر لے۔ سب کے پریشرائز کرنے پر مجبوراً وہ نکاح کے لیے مان گیا، صرف اپنے بیٹے کے لیے، تاکہ وہ اسے اپنے گھر میں لا سکے۔ اور یوں ان کا ایک دن سادگی سے نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد ویرا رخصت ہو کر ابتسام کے گھر آ گئی تھی۔ وہی کمرہ تھا جہاں وردہ رخصت ہو کر آئی تھی، اور آج ویرا وہاں پر موجود تھی۔ نکاح کے بعد ابتسام کہاں گیا تھا ویرا نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت وہ کمرے میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے جھولے میں سوئے ہوئے طلحہ کو دیکھ رہی تھی، اور ہلکا سا مسکرا دی۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، شاید اسے ابتسام کی فکر ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی الجھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ابتسام کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا بیڈ کی طرف آیا، اور جیسے ہی ویرا کی نگاہ ابتسام تک گئی تو اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جس طرح سے ابتسام لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو، اور اس کا اندازہ اسے ابتسام کی سرخ ہوتی آنکھوں سے ہی ہو گیا تھا۔ جب اس کے پاس آتا وہ اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کر چکا تھا۔ وہ شدید حیران تھی کہ ابتسام شراب پی کر آیا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ شراب پی سکتا ہے۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ آپ شراب پی کر آئے ہیں؟ اس نے ابتسام سے دور ہونے کی کوشش کی،
مگر ابتسام کی پکڑ اس کے بازو پر مضبوط ہوئی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں ویسے شرم تو نہیں آتی نا اپنی بہن کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ تم نے جب دیکھا کہ تمہاری بہن مر چکی ہے، تم نے سوچا کیوں نہ اپنی بہن کی موت کا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تم نے مجھ سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ تم میرے بچے کی ماں بن کر یہاں سکو، تم نے یہ نکاح اس لیے کیا ہے کیونکہ تم مجھے پسند کرتی تھی۔ وہ تو اس روز میں نے تمہیں ریجیکٹ کر کے وردہ کو اپنی بیوی بنا لیا تھا، اور اب تمہیں اسی ریجیکشن کا بدلہ چاہیے تھا۔ تمہیں ہر حال میں مجھ سے نکاح کرنا تھا، اس لیے تم نے وردہ کی موت سے فائدہ اٹھا کر مجھے حاصل کیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، ویرا کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس کے دماغ میں ویرا کے لیے اتنی نفرت بھری تھی کہ شاید ویرا کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ہوش میں ہیں آپ؟ میں اپنی بہن کی موت کا فائدہ کیوں اٹھاؤں گی؟ ویرا کا تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ بہت شوق ہے تمہیں میری قربت حاصل کرنے کا، تو چلو آج تمہاری ساری خواہشیں پوری کرتا ہوں۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کہتے ہوا ویرا کا منہ دبوچ کر اس کے لبوں پر جھکا، اور ویرا شاید اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے ابتسام کے دونوں کندھوں پر دباؤ دیتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شدت پسندی سے اس کی لبوں کو سکھ رہا تھا، اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ بہت مشکل سے ویرا اسے خود سے دور کر پائی۔ اس سے پہلے ابتسام سنبھلتا، ویرا کا ہاتھ اٹھا اور کھینچ کر ایک زناٹے دار تھپڑ ابتسام کے گال کی زینت بن چکا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی مجھ سے ایسی گھٹیا بکواس کرنے کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی موت کا فائدہ اٹھایا ہے؟ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی تھی کہ اپنی بہن کی موت کا فائدہ اٹھائے۔ وہ تو صرف وردہ کا آخری وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی جو اس نے وردہ سے کیا تھا، اور ابتسام گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ غصے کے عالم میں وہ اس کے قریب آتا اس کی دونوں کلائیاں دبوچ کر اس کی کمر سے لگ چکا تھا کہ ویرا کے لبوں سے ایک سسکی نکل پڑی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ شدید غصے سے کہتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتے، اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا، اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیے اسے قابو کرتا اس کے وجود پر حاوی ہوا کہ ویرا کو پھڑپھڑانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس کی ساری سسکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں، اور گہری ہوتی رات ابتسام کے دل و دماغ پر چھائی بدگمانی کو مزید گہرا کر گئی تھی۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب ابتسام کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا، پھر اسے کل رات کے تمام مناظر یاد آئے۔ اسے یاد آیا کہ وہ غصے میں کل رات زندگی میں پہلی بار شراب پی کر گھر آیا تھا، اور پھر اسے اپنی اور ویرا کی بحث یاد آئی، تو اسے یاد آیا کہ اس نے کل رات غصے میں اور شراب کے نشے میں ویرا کے ساتھ کچھ زیادہ ہی رحم سلوک کر دیا تھا۔ اس کی نگاہ بائیں جانب کمبل کندھوں تک اوڑھے سوئی ویرا پر گئی۔ اس کا چہرہ سارا سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ایسی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر ابتسام کو مزید پشیمانی شروع ہو گئی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، بس غصے میں شراب کے نشے میں اس نے اس کے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کر دی، ورنہ بے شک ویرا اسے اچھی نہیں لگی تھی، مگر وہ ایسا درندہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اسے اب شدید پشیمانی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے ویرا کے چہرے سے بال پیچھے کیے تو شاید وہ کچی نیند میں تھی۔ فوراً ہڑبڑا کر اٹھی اور حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ابتسام نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جھٹکے سے اس کا ہاتھ خود سے دور کر چکی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ فوراً اسے دور ہوتی خود کو سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور بنا ابتسام کی طرف دیکھے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ اس وقت طلحہ کو اپنی جھولی میں لیے اسے فیڈر پلا رہی تھی، اور ابتسام کمرے میں ٹہلتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ ویرا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا جب ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ بدگمانی میں اتنے اندھے ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور کیا کہا تھا آپ نے کل رات؟ کہ میں نے آپ سے نکاح صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، تو اس خوش فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ میں نے کبھی آپ کو پسند نہیں کیا، اور ہاں، اگر میرے دل میں کبھی بھی آپ کے لیے کوئی پسند رہی بھی تھی تو کل رات آپ کے اس گھٹیا سلوک کے بعد
وہ پسندیدگی نفرت میں بدل چکی ہے۔ اور جہاں تک رہی نکاح کی بات، تو وہ نکاح کے لیے کیوں زور دے رہی تھی؟ تو مرنے سے پہلے وردہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا اور اس کے بیٹے کا خیال رکھوں، اور آپ دونوں کی زندگی میں کبھی بھی کوئی غیر عورت کو نہیں آنے دوں گی۔ اور میں صرف وردہ کا آخری وعدہ نبھانا چاہتی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا ایک شادی شدہ مرد اور ایک بچے کے باپ سے شادی کرنے کا۔ مگر میں صرف وردہ سے محبت کرتی تھی، وہ میری بہن تھی، اور صرف اس کی خوشی کی خاطر قبر میں اس کی روح کو سکون ملے، میں نے اس کی آخری خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر اب آپ کو سکون مل گیا ہوگا، اپنی انا کی تسکین مل گئی ہوگی نا، کہ آپ نے کل رات جس طرح سے میرا وجود بے دردی سے روندا ہے، شاید اب آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی ہو۔ میں یہاں صرف اس گھر میں طلحہ کی ماں بن کر آئی تھی، میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں صرف طلحہ کی ماں کی حیثیت سے اس گھر میں رہوں گی۔ بہت ہو چکا، اب میں مزید آپ کی کسی بھی غلط بات کو برداشت نہیں کروں گی۔ سالوں پہلے بھی آپ نے یہی کیا تھا، مجھے صرف ایک چھوٹی سی بحث کی وجہ سے ریجیکٹ کیا، مگر میں نے صرف وردہ کی خوشی کے لیے سب کچھ قبول کر لیا، مگر اب ہرگز نہیں۔ خبردار، اگر آپ نے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ سناتی ہوئی بنا رکے طلحہ کو لیے کمرے سے باہر نکل گئی، اور پیچھے کھڑے ابتسام کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہو۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ ویرا کس نیت سے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کل رات غصے میں جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ساری سچائی جانے بنا انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا کہ ابھی لوہا گرم ہے، اتنی جلدی وہ اسے معاف نہیں کرے گی، ابھی اسے چوٹ بہت گہری لگی ہے۔ شاید وہ کچھ دن ویرا کے نارمل ہونے کا انتظار کرے، پھر شاید اسے معافی مانگنے کی ہمت ہو جائے۔ ان کے نکاح کو دن پر دن گزر رہے تھے، مگر ویرا اور ابتسام کے درمیان چھائی وہ اجنبیت کی دیوار ابھی تک قائم تھی۔ اس رات کے بعد ان دونوں کے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ ویرا اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، صرف طلحہ کے حوالے سے ہی وہ بات کرتی تھی، اور وہ کوئی بات کرتا نہ ہی اسے پسند تھا اور نہ ہی وہ کوئی بات کرتی تھی۔ اس کا اور ابتسام کا رشتہ صرف طلحہ کی حد تک تھا، اور آہستہ آہستہ جس طرح سے وہ طلحہ کو سنبھال رہی تھی، جس طرح سے وہ ابتسام کے سارے کاموں کو دیکھ رہی تھی، ان دونوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، ان دونوں کی ہر چیز کی فکر کرتی تھی، ایک اچھی بیوی کا کردار نبھاتی تھی، آہستہ آہستہ اس ابتسام کو اپنے رویے اور اپنی سوچ پر شدید شرمندگی اور غصہ آنے لگا کہ اس نے اتنی اچھی لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا۔ صرف اس ایک بحث کی وجہ سے شاید اسے امید نہیں تھی کہ ویرا اتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ وہ پہلے شرارتی اور چنچل تھی، مگر نکاح کے بعد سے تو بالکل ہی سنجیدہ رہنے لگی تھی، کیونکہ اس پر اب ایک بچے کی ذمہ داری تھی، اور اب وہ بہت بدل چکی تھی۔ اس کا بچپنا، اس کی شرارتیں سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کے نکاح کو چند ہفتے ہو چکے تھے، اور جہاں ابتسام کو اپنے رویے کا احساس ہو رہا تھا کہ اب اسے ویرا سے محبت ہو رہی ہے، تو وہیں ویرا بھی، جو اس سے اس دن غصے سے بات کر چکی تھی، اب اپنے اس رویے پر پریشان تھی۔ وہ ابتسام سے اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اب بھی دل میں تھوڑی بہت محبت کی چنگاری دفن تھی۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ طلحہ کو سلا رہی تھی جب ابتسام کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا، اور وہ سیدھا ویرا کے پاس آیا۔ میرے ایک دوست کی طرف بزنس پارٹی ہے، تو اس نے ہم دونوں کو انوائٹ کیا ہے۔ میری بیوی ہونے کی حیثیت سے تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو، میری ریپوٹیشن کا سوال ہے، پلیز منع مت کرنا۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ ویرا خاموش ہو گئی۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ ویرا کی طرف بڑھایا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، اپنی پسند کا ایک ڈریس، اگر اچھا لگے تو پہن لینا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی پسند کا ڈریس پہنے۔ ویرا نے خاموشی سے وہ ڈریس پکڑ لیا، اور طلحہ، اس کی نگاہ طلحہ تک گئی۔ طلحہ کو ماما کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ ویرا نے بس اسبات میں سر ہلایا اور شاپنگ بیگ لے کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ میرون کلر کی اس خوبصورت فراک میں باہر نکلی۔ شاید وہ اسے اس فراک میں دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے اپنی پسند کا لباس لے کر آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ویرا کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے اس دوست کے فارم ہاؤس پر اس پارٹی میں موجود تھے، اور ابتسام اب اس سے اس کا تعارف کروا رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور اب اس کے سرکل کی عورتوں کے پاس کھڑی تھی کہ جب ابتسام کو اس کے کسی دوست نے آواز دی، وہ اس کے پاس چلا گیا۔
اور اس سے بات کر رہا تھا، اتنے میں ابتسام کا ایک بزنس پارٹنر ویرا کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے قریب آیا اور اب وہ اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیلو، مائی سیلف جبران۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر ویرا کو اس کا یہ بے تکلفانہ انداز پسند نہیں آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا۔ مسز ابتسام، اس نے بس 2 لفظی جواب دیا۔ او ایم جی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ابتسام نے اتنا خوبصورت ہیرا اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہے۔ یو آر ویری پریٹی۔ وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا، کچھ فاصلے پر کھڑے ابتسام کی نگاہ جیسے ہی ویرا اور اس کے سامنے کھڑے جبران پر گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ابتسام کے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ شدید جلن کی لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا کہ اس طرح سے اس کا بزنس پارٹنر اس کی بیوی سے بے تکلفانہ طریقے سے باتیں کر رہا تھا، اس کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو ایکسکیوز کہتا ہوا سیدھا ویرا کے پاس آیا اور تیزی سے ویرا کی کلائی پکڑی۔ ویرا نے حیرانی سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ ہمیں گھر جانا ہوگا، ماما کا فون آیا تھا، طلحہ انہیں پریشان کر رہا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے بغیر بالکل نہیں رہتا، اس نے ایک ہی سانس میں ویرا سے کہا تو جبران نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر ملیں گے جبران، اصل میں میرا بیٹا اٹھ گیا ہے، ماما کو تنگ کر رہا ہے تو ہمیں جانا ہوگا۔ ویرا خاموشی سے اس کے ساتھ پارکنگ کی طرف چل دی۔ اس نے تیزی سے گاڑی پارکنگ سے نکال لی اور وہ غصے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ویرا سمجھ گئی تھی کہ اسے کس بات کا غصہ آیا ہے، مگر اس نے سارے راستے ابتسام سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ سیدھا گھر آئے اور تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے لاک کیا۔ ویرا نے حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ طلحہ تو کہیں بھی نہیں تھا۔ یقیناً وہ نیچے امیمہ آنٹی کے پاس سو رہا تھا، لیکن وہ جھوٹ بول کر اسے گھر کیوں لایا؟ ابتسام نے اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ ویرا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ابتسام کے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے کس نیت سے نکاح کیا، میں غلط سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور جس طرح سے وہ جبران تمہیں وہاں پارٹی میں دیکھ رہا تھا، مجھے شدید غصہ آیا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ شخص میری بیوی کو ایسی غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ میری بیوی ہو تم، میں تم پر حق رکھتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں ہر غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اپنے ہر سلوک کی، اور اس بات کی بھی کہ میں نے تمہیں 2 سال پہلے ریجیکٹ کیا تھا۔ آئی ایم سوری ویرا، میں تم سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے تم نے مجھے اور طلحہ کو سنبھالا ہے، شاید کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ وردہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ کیا تم مجھے معاف کیے بغیر زندگی گزارنے کا ایک موقع دو گی؟ صرف ایک موقع۔ اس نے اپنا ہاتھ ویرا کے سامنے پھیلایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ویرا کی آنکھوں میں نمی اتری۔ اس نے بنا کسی دیر کے اپنا ہاتھ ابتسام کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ میرے شوہر ہیں ابتسام۔ ہاں، میں مانتی ہوں میں نے یہ نکاح اس وعدے کے لیے کیا تھا، مگر جب میں نکاح کے بعد اس گھر میں آئی تھی تو میں یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے نبھانے کے لیے آئی تھی، اور یہ سچ ہے کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں آپ سے محبت ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کی بیوی بن کر۔ یہ رشتہ وعدے سے شروع ہوا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ میں اپنے پورے دل سے نبھاؤں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے نمی بہہ نکلی تھی۔ ابتسام نے خود اس کے آنسو صاف کیے، پھر وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ، اس نے سرگوشی کی تھی، اور ویرا کو سالوں بعد سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ خوش تھی کہ خدا نے اس کا نصیب اتنا اچھا بنایا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وردہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہنے والی تھی۔ وہ وردہ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر شاید اب ابتسام وردہ کے ساتھ ساتھ اور دل میں ویرا کے لیے بھی محبت کی جگہ بنا چکا تھا۔